اللہ نے فرمایا قل اونبئکم، آپ انہیں کہیے کیا میں تمہیں خبر دوں بخیر من ذالکم، اس سے بہتر چیز کی خبر دوں. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ تھے، وہ پھرکی گھوم جائے تو کیا کرے آج. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ تھے اور انہوں نے اپنی والدہ کے لیے کھانا تیار کروایا اور 1000 روپے میں اس زمانے میں. کسی نے کہا اسامہ تمہیں پتہ ہے آج کل کھجور کے درخت کتنے مہنگے ہو گئے ہیں؟ تو اسامہ رضی اللہ عنہ نے کھجور کے اپنے باغات میں اس کے تنے سے کھجور کے چھوٹے چھوٹے جو پودے تھے اس کا گودا نکالا، عرب ایک خاص طریقے پہ سے پکاتے تھے. تو انہوں نے کہا مجھے سب پتا ہے. اس کا 1000 میں کھانا، اسامہ یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا میری ماں مجھے کہے سارا باغ اتار دو تو میں اتار کے سامنے پیش کرتا. مجھے اپنی ماں کی خوشی زیادہ عزیز ہے بنسبت 1000 روپے کے. اللہ نے والدہ کی اطاعت کا کہا ہے، اس میں اجر ہے میرے لیے. نلی سمجھتے ہو؟ نلی سمجھتے ہیں؟ اونٹ کی نلی پکاتے تھے مدینہ منورہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حضرت سعد بن ابی عبادہ رضی اللہ عنہ نے، غالباً سعد بن عبادہ تھے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے یہ طے کیا ہے کہ آپ کو اتنی نلی کھلانی ہے، اتنی نلی کھلانی ہے کہ چھکا دوں. چھکانے کا مطلب سمجھتے یعنی بھر جائے آپ کی طبیعت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں تمہارے گھر آؤں گا. حدیث میں آتا ہے کہ اس دن شام تک ان کے گھر سے نلی کی پلیٹیں ہی جاتی رہیں لوگوں کے گھروں میں. 100 سے زیادہ اونٹ انہوں نے ذبح کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا تھا اللہ نے اتنا، تو یہ کماتے ہی تھے نا. یہ ان کو تو دنیا ایسی بری نہیں لگی جتنی ہمارے ہاں تصور ہو گیا. قل انبئکم بخیر من ذالکم، میں تمہیں بتاؤں اس سے بہتر چیز. للذین اتقوا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، عند ربہم ان کے پروردگار کے پاس، جنات باغات ہیں ان کے لیے، تجری من تحتها الانہار جن میں نہریں دریا بہ رہے ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. اس سے بہتر چیز جو دنیا میں ہے وہاں کی ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ناک صاف کیا رومال سے، اور کسی نے کہا طلحہ اتنے اچھے رومال سے ناک صاف کر رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش تم طلحہ کے وہ رومال دیکھتے جو جنت میں میں نے دیکھے تھے، اس کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں. یہ ہے ہم تمہیں اس سے بہتر چیز بتائیں اور وہ جنت ہے، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرۃ، اور پاک بیویاں انہیں ملیں گی. خدا جانے یہ روشن خیالی کیسی مسلمانوں میں سے بعض کے دماغ میں گھس گئی ہے کہ جہاں پتہ چلتا ہے جنت میں پورے یا پاک بیویاں ملیں گی فوراً سوچتے ہیں یہ کیا. یہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اللہ نے اس لیے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کی زندگی ان چیزوں کے بغیر نہیں گزرتی. ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے. صحیح حقیقی زندگی ہے، کوئی تصورات کی بات نہیں. اللہ نے کہا ہم یہ سب کچھ دیں گے، اور اس سے بھی بہتر چیز بتائیں ورضوان من اللہ، اور اللہ کی خوشی ان سب سے آگے کی چیز. اللہ کی خوشی بہت بڑی چیز ہے. حدیث میں اسی لیے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نکاح کرتے ہو اور جو آدمی اس نیت سے نکاح کر لے کہ اللہ اس سے خوش ہوگا تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اللہ اس کو قیامت میں، ابن ماجہ میں آیا ہے کہ ہیروں کا ایک تاج خدا کہے گا اس کے سر پہ رکھو، اس نے میری خوشی کے لیے نکاح کیا. یہ ہے دین. اس لیے یہ دین ادھر نہیں کھپتا جدھر سمجھتے ہیں کہ بس وہی مولوی صاحب کا جو نقشہ کھینچا بس ایسے ہونے چاہیے. ورضوان من اللہ، اللہ نے فرمایا اور اللہ کی خوشی سب سے اچھی چیز ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں اس کے سارے بندے. ایک ایک چیز وہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز اس کی نظر میں، وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے. کون اللہ کے بندے ہیں؟